نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك لبيك اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاضرین محفل، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بار پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو یہ توفیق دی اور ہم جو ہیں اس کی بات کرنے کے لیے، اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، اللہ کو ماننے والے، الحمدللہ رب العالمین، ہم اپنے ہر کام کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر سے کرتے ہیں۔ اور ہمارا رب اپنے پاک کلام میں کہتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اسے بڑھاتا رہوں گا۔ جس نعمت پہ آپ اور ہم شکریہ ادا کریں گے، اللہ نے وعدہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہزار کروڑ مرتبہ شکریہ ادا کرنے کے بعد ہم سب آج کے عنوان پر گفتگو کریں گے اور بات کریں گے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، اور تو ہے سایہ نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا۔ عضو کا مطلب ہوتا ہے حصہ، پارٹ، جیسے اعضائے بدن اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں ہوتا ہے پارٹس آف باڈی، تو عضو کا مطلب ہوتا ہے حصہ، پارٹ۔ امام کہتے ہیں تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، رات دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ آئیے اسی نور والے کی بارگاہ میں ایک بار اور محبتوں کا خراج پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کی جو محفل ہے، آج کی جو مجلس ہے، یہ مجلس ان کے نام سے ہے جو پہلے شخص ہیں
اب تک کی تاریخ میں حضرت آدم سے لے کر اب تک وہ پہلے شخص ہیں جن کے حصے میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. وہ پہلے شخص ہیں جن کے حصے میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. وہ دوسرے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ. سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے اہلیہ کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی. اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ شرف صرف حضرت عثمان کو ملا کہ وہ دوسرے شخص ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی. اور وہ تیسرے شخص ہیں جن کو مسلمانوں نے اپنے دین اور دنیا کی رہنمائی کے لیے خلیفہ چنا. اور وہ چوتھے شخص ہیں ان پہلے لوگوں میں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو سنا اور بغیر اف اور بٹ کے قبول کر لیا, بغیر چونو چراغ کے قبول کر لیا. ایسے وہ چوتھے شخص ہیں. عزیزان محترم, میں بات کر رہا ہوں انہی کی جن کے بارے میں ہمارے آقا, ہمارے پیارے آقا, ہم سب کے داتا, ہمارے دلوں کے دھڑکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہاتھ ان کا ہاتھ ہے, ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا. اور وہ ہیں جن کی وجہ سے تقریباً 1400 صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوئی. 1400 صحابہ کو آپ کی وجہ سے, ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا عطا فرمائی. اور صرف راضی نہیں ہوا اللہ, بلکہ اللہ نے اپنے قرآن میں بیان بھی کر دیا کہ اے محبوب, وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر پیڑ کے نیچے بیعت کر رہے ہیں, میں ان سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. جی ہاں, میں انہی کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بھی عمل کریں, آج کے بعد سے وہ جو بھی عمل کریں, ان کا کوئی بھی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. جی ہاں, میں انہی کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے, جائیے دروازہ کھولیے اور جو دروازے کے اس پار ہیں انہیں جنت کی بشارت دیجیے, انہیں جنت کی خوشخبری دیجیے, اور یہ بھی ان سے کہیے کہ جب آپ پر مصیبت آئے گی تو صبر کریے گا. جی ہاں, وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اس دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. عزیزان محترم, میں انہی کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. جب فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں, اس لیے میں بھی ان سے حیا کرتا ہوں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں, میں ان سے حیا کیوں نہ کروں جبکہ ان سے فرشتے حیا کرتے ہیں, اور میری امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی حیادار ہے تو وہ وہی ہے. جی ہاں, میں انہی کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا, اللہ کے رسول نے جن کے بارے میں فرمایا, اگر میری اور بیٹی ہوتی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کی شادی ان سے کر دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے جنت میں, ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خاص ساتھی ہوتا ہے جنت میں, اور میرے جو ساتھی ہیں وہ وہی ہیں. وہ کون ہیں؟ امام کا لہجہ ادھار لیں, امام کے لفظوں میں بات کریں. امام کہتے ہیں زاہد مسجد احمدی پر درود, زاہد مسجد احمدی پر درود, دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام, در منصور قرآن کی سلکے بہی, زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا, حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام.
جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، آپ کا کتنا احترام کرتے تھے، آپ کو کتنی منزلت عطا فرمایا کرتے تھے، کتنی رسپیکٹ دیتے تھے۔ اور عزیزان محترم، ذرا یہ بھی دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک یا تو یہ پہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہر مسلمان حضور سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ لیکن میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم کیا تھا، کیسی محبت کرتے تھے سرکار سے۔ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے اپنا یہ ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیا، اس دن سے میں نے اس ہاتھ سے کبھی کسی غلط چیز کو ٹچ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ایمبیسڈر بنا کر، سفیر بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجا، اور یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حدیبیہ میں آپ رکے اور آپ نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر، ایمبیسڈر بنا کے بھیجا تاکہ وہ مکہ والوں کے پاس جائیں اور پرمیشن لے کے آئیں اور انہیں کہیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، پرمیشن لیتے ہیں، ابو سفیان سے بات کرتے ہیں، دوسرے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، سب سے بات کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی پرمیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہر کوئی کہتا نہیں، پرمیشن اس سال نہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، صحابہ کو پرمیشن نہیں دیں گے، آپ آ گئے ہو تو آپ طواف کر لو، آپ آ گئے ہو تو آپ طواف کر لو۔ اور ریئلی اٹ واز اے ریئلی گڈ آفر، اچھا آفر تھا بھئی، جس مکہ کو دیکھ کر، جس کعبے کو دیکھ کر کے بڑے ہوئے تھے، اور پھر جہاں پہ اپنا بچپن گزارا، جوانی گزاری، اسی مکے سے، اسی کعبے سے بہت دور چلے گئے، اس کے لیے تڑپتے تھے، اس کی طرف قبلہ ہو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن وہاں پہ جا نہیں سکتے تھے۔ آج موقع ملا تھا، کون نہیں مانے گا ان کی بات؟ کوئی بھی تیار ہو جاتا، ہر کوئی تیار ہو جاتا، موقع ملا ہے طواف کرنے کا تو طواف کر لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں صاحب اوروں کو تو ہم نہیں کہہ سکتے، اوروں کو پرمیشن نہیں دیں گے، آپ آ گئے ہو تو آپ کر لو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جب تک میرے آقا طواف نہیں کرتے میں طواف کرنے والا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب تک آقا طواف نہیں کریں گے، جب تک آقا طواف کریں گے تب تک میں طواف نہیں کروں گا۔ امام کہتے ہیں، امام کو پڑھا کریں، امام کہتے ہیں جانو دل تیرے قدم پر وارے، جانو دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ صاحب جان، دل کیا ہے؟ خواہشات کا نام ہے۔ طواف کرنے کے لیے ہی تو مدینہ سے آئے تھے، پرمیشن تو مل رہی تھی، دل کہہ رہا تھا کر لیں، لیکن اپنے دل کو، اپنے خواہشات کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے قربان کر دیا۔ جب تک آقا طواف نہیں کرتے تب تک میں بھی طواف کرنے والا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ایک انسان کے پاس ڈھیروں دولت ہو، اللہ نے بڑا نوازا ہو، لیکن وہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس دولت ہے، یہ جو دولت ہے، یہ پیسہ ہے، یہ عزت کی نشانی نہیں ہے۔ صرف پیسہ آ جانے سے کوئی کسی کو عزت نہیں دیتا۔ ہاں، عزت کب ملتی ہے؟ جب آپ کے پاس پیسہ ہو اور آپ اس کو لوگوں پر خرچ کریں، ہے نا بھائی؟ اور اگر ایسا کبھی ہو جائے، کوئی ایسی بیماری وبا آ جائے، شہر کے شہر تباہ ہو جائیں، جہاں پر مدد کی بے انتہا ضرورت ہو، ایسے میں کوئی اگر اپنی دولت کا منہ کھول دیتا ہے، اپنی دولت لوگوں میں قربان کرتا ہے، لوگوں میں بانٹتا ہے، تو پھر اس آدمی کے اندر ہمیں مسیحائی نظر آتی ہے، ہم اس کو مسیحا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ہم اس کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ اس کے کاموں کو نہ صرف سراہا جاتا ہے، تعریف کی جاتی ہے، بلکہ یاد رکھا جاتا ہے، اور پھر بطور مثال، بطور اگزامپل اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی پیسہ ہو تو فلاں کی طرح ہو،
جو مصیبت کے وقت اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، قوم کے لیے آگے بڑھتا ہے، دیش کے لیے آگے بڑھتا ہے، ایسے لوگوں کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھیں، ان میں آپ کی سب سے بڑی خوبی جو تھی وہی کہ اللہ نے آپ کو پیسہ بہت دیا تھا، دولت بے انتہا دی تھی اللہ نے۔ آپ اپنی نوجوانی کے دنوں میں آپ بڑے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، جو عرب کے بڑے بزنس مین ہوتے تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ پھر جب آپ نے اسلام قبول کیا تو کچھ سالوں کے لیے آپ کے بزنس میں تھوڑا سا ڈاؤن آیا، تھوڑا سا مسئلہ ہوا، لیکن پھر جب آپ سیٹل ہو گئے مدینہ میں تو پھر آپ کی تجارت دوبارہ عروج پر آ گئی۔ اچھا، جب مسلمان مدینے میں آئے تو وہاں پر پانی پینے کا بڑا مسئلہ تھا، پانی پینے کا بڑا مسئلہ تھا۔ ایک یہودی کا کنواں تھا، اسی کنویں سے اس کے لوگ بھی اور مسلمان بھی پانی لیا کرتے تھے، وہ اجرت لے کر کے پیسے اجرت سے دیتا تھا۔ اچھا، اس کو مسلمانوں کا پانی بھرنا پسند نہیں تھا، مسلمانوں کا پانی بھرنا پسند نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ جو ہیں کچھ انتظام فرما دیں۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، کون ہے جو اس کنویں کو خریدے؟ کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ کون ہے جس کو خریدے گا؟ حضرت عثمان غنی گئے اور آپ نے 20 یا 25 ہزار درہم دے کر وہ کنواں خرید لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کنویں کو خریدے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، جب حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا گیا تھا تو آپ نے کہا، لوگوں تم جانتے نا میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات بیر روما کے موقع پر مانی تھی۔ حضور نے کہا تھا، جو بیر روما کو یعنی کنویں کو خریدے گا اور مسلمانوں کو دے دے گا، مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کے لیے جنت ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے جنت خریدی۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، اس پیسے کا استعمال دیکھیں۔ ضرورت پڑی تو آپ نے اپنا پیسہ قربان کیا اور جو کنواں تھا اسے خریدا اور پھر اسے مسلمانوں میں وقف کر دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ایسا بھی ہے مسجد نبوی کے حوالے سے۔ مسجد نبوی جب بنی اس کے بعد جو پوری ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں وہ مسجد نبوی کے اندر ہی ہوتی تھی۔ فوجوں کی ٹریننگ ہونا، پڑھانا لوگوں کو، ذکر و اذکار کی محفلیں ہونا، نماز پڑھنا، خطبے ہونا، کوئی ملاقات کرنے کو آتا ہے وہاں ملاقات بھی وہیں پہ ہوتی تھی۔ تو دھیرے دھیرے مسجد کی جگہ کم پڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ایک دن اعلان فرمایا، کون ہے جو فلاں کے باغ کو خرید کر اس کو مسجد کا حصہ بنائے اور اس کے بدلے میں جنت لے لے، اس کے بدلے میں جنت لے لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی خریدا اور آقا کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے فلاں کا باغ خرید لیا ہے، میں اسے مسجد میں شامل کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے تمہارے تمام گناہ معاف کر دی۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک زبردست قحط آیا، ایک ڈراٹ آیا، سوکھا ہوا۔ جہاں چوپائے مر رہے تھے وہاں آدمی بھی مرنے لگے۔ مارکیٹ میں اناج نہیں تھا، لوگ کھانے کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان 200 اونٹوں پر لدا ہوا ملک شام سے آتا ہے۔ جو تاجر ہوتے پہنچ جاتے ہیں، صاحب مال ہمیں دے دیں، اتنا پروفٹ دیں گے، 2 روپے 4 روپے 10 روپیہ۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھتے ہیں کتنا دو گے؟ کس نے کہا 1، کس نے کہا 10۔ حضرت عثمان غنی کہتے نہیں، میں نے تو اس کو بیچنا ہے جو مجھے 100% دے گا، جو مجھے اس کا 100 گنا زیادہ دے گا۔ کہا کون ہے؟ کہا اللہ نے مجھ سے خرید لیا ہے۔ اور پھر اس کو تمام 200 اونٹ پہ جو لدے ہوئے مال تھے سب کو آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی کی اس حوالے سے، ان باتوں سے جو ہمیں سیکھ ملتی ہے، جو ہمیں انسپائر کرتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہنر ہے، آپ کے پاس جو چیز ہے جس کو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس میں آپ دوسروں کو شریک کریں۔ آپ اپنے لقمے میں دوسروں کو شریک کریں، اپنے ہنر میں دوسروں کو شریک کریں، اپنے علم میں دوسروں کو شریک کریں۔
آپ کے پاس ہنر ہے، دوسروں کو ہنر سکھائیں. آپ کے پاس علم ہے، دوسروں کو علم بانٹیں. آپ کے پاس کھانا ہے، اپنے کھانے میں دوسروں کو شریک کریں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے. اور عزیز ساتھیوں، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان ایسا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. جیسے ہمارے انگوٹھے کا تھم پیشن سب سے یونیک ہے، سب سے الگ ہے، ایسے کچھ نہ کچھ ہم سب کے پاس ہے جو ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا تقاضا ہے، آپ کی زندگی کا موٹیویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم دوسروں میں بانٹیں، اس کو ہم دوسروں کو شیئر کریں.